تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی، یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر، کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے، اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد۔ بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں۔ نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے، تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر۔ لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں، ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو۔ دو جگہ ہے سورۃ الانعام میں۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے، جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے۔ تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں۔ تو گزشتہ رات ایک خبر پہنچی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر سب سے پہلے بات کر لی جائے، کیونکہ آپ سے متعلق تو ہم جانیں گے اور آپ کی وساطت سے بہت سارے مسائل پر بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہ میں بات کر لوں، کیونکہ گزشتہ رات خبر یہ آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جن دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟
مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے. میرا خیال ہے نقض امن کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے عیسائی لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں گستاخ رسول گویا کہ قرار دے دیا ہے. یہ نہیں کہا انجینئر علی مرزا نے کہ عیسائی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے عیسائی برادری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری جانیں غیر محفوظ ہیں. جی تو اتنی بات ہے کہ جس کی بیس پہ اریسٹ کیا گیا. میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. ابھی تک جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تو گرفتاری ہوئی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، لیکن اس کے بعد کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج ہو، تو 295C کے تحت بلاسفیمی کی جو دفعہ ہے اس کے تحت مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے. دیکھیں جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، جی تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی. کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن مسیحی برادری کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے. ہاں تو دیکھیں، میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا. اس پہ کیس ہو سکتا ہے بھئی آپ نے کسی مذہب کی طرف ایسی بات کیوں منسوب کی جو مذہب والے وہ بات کہتے نہیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس پہ لا کیا کہتا ہے کہ آپ جب کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں جھوٹا ہے یا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ میرا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. خطرناک معاملہ ہے تو اور اس لیے سینسٹیو ایٹ دی سیم ٹائم. 295C تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے خود گستاخی کی ہو، کسی اور کو گستاخ قرار دیا ہو تو اس کو گستاخی نہیں کہتے. اس پہ الگ سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جان کو جب غیر محفوظ کر دیتے ہیں گستاخ قرار دے کے، تو اس پہ لا کیا کہتا ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن صرف اتنی بات پہ جو جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ گستاخی کا اس بات پہ نہیں لگتا. دیکھیے گستاخی صحابہ کرام یعنی میں واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اور اگر وہ طبقہ کہے کہ ہم تو ایسے کہتے ہی نہیں ہیں، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے، کہ وہ تو پھر عیسائی جانے، انجینئر علی مرزا جانے. اور پھر آپ گلوریفائی بھی کریں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ثبوت پیش کریں. آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ الفاظ تو نامناسب ہے. دیکھیں عیسائی ہمارے ساتھ بھی ہم نے اسکولوں میں عیسائیوں کے ساتھ ٹائم گزارا اور آتے ہیں، بیان سننے بھی آتے ہیں. ریسنٹلی 6 مہینے پہلے ایک عیسائی مسلمان بھی ہوا، 1 سال سے ہمارے بیان سن رہا تھا، وہ بیٹھتا تھا مسجد میں آ کے. تو میں نے کبھی کسی عیسائی کے منہ سے اس طرح کے سخت الفاظ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے نہیں. تو اب کوئی ریفرنس ہے انجینئر علی مرزا کے پاس تو وہ پیش کرے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں. اور علماء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ 295C لگائیں. میرا خیال ہے علماء کی جانب سے اس دعوے پہ مطالبہ نہیں کیا گیا، وہ کوئی اور پہلے کوئی چیز نکالی ہو علماء نے، یا صحابہ کرام کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے ہیں غیر محتاط الفاظ. تو اسی سٹیٹمنٹ پہ لگتی ہے نا جو آپ بھی فرما رہے ہیں. اس کیس میں جو اتنے الفاظ ہیں نا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 295C کا مطالبہ نہیں کر سکتا. دیکھیے گستاخی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معاذ اللہ، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گستاخی دین مذہب، اس طرح کے چارجز آپ کے اوپر بھی لگے، آپ پر بھی FIR کا اندراج ہوئے. میں جاننا کیا چاہ رہا ہوں اور کیوں چاہ رہا ہوں، یہ آپ سے کیوں پوچھا میں نے اس لیے پوچھا کہ اب انجینئر صاحب BUC کشتی کے مسافر ہو گئے یا ان پر بھی وہی چارجز ہیں. ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس؟ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس سے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے مرزا صاحب کے؟ دیکھیں نارملی تو میں جو جنرلی ایک بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں نا ان میں بے احتیاطی تو ہوتی ہے. یہ تو ایک جو بھی بیان سنتا ہے بدتمیزی والا لب و لہجہ، بے احتیاطی والا لب و لہجہ، اور صحابہ کرام کے بارے میں تو خاص طور پر بہت ہی نامناسب الفاظ ہوتے ہیں. لیکن گستاخی کا فتویٰ لگانا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے بارے میں لا بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے. تو وہ جج فیصلہ کرے گا، اور جج بھی نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرے
کہ سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی، اور جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اگر اس کے بات کے دو مطلب نکلتے ہیں تو اس کو وضاحت کا موقع دیا جائے. ہر غلط بات گستاخی نہیں ہوتی. آپ کوئی بات کرتے ہیں اور فوراً آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری مراد یہ تھی یہ نہیں تھی، تو اس ایکسپلینیشن کو قبول کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایسی الفاظ کہے کیوں جس کے غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اس پہ سوری کریں آپ ضرور. تو یہ سوری بنتی ہے کہ یہ میرے جو الفاظ کا چناؤ تھا، سلیکشن تھی، یہ غلط تھی، اور مجھے یہ الفاظ ایسے نہیں بلکہ ایسے کہنے چاہیے. اور یہ معافی کس فورم پہ مانگے؟ پبلک فورم پہ معافی مانگی جائے، پبلکلی جج صاحب کے کمرے میں مانگی جائے، علماء کی مجلس میں مانگی جائے؟ پبلکلی مانگی جائے. پبلک کے سامنے ایک بات ہوئی ہے تو پبلکلی معافی مانگی جائے اس پہ. جب ایک بات پبلک کے سامنے ہوئی ہے تو آپ اگر کوئی غلطی چھپ کے کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، پبلکلی کرتے ہیں تو پبلک سے معافی مانگیں. آپ دیکھیں ایک بات آپ کے معاملے میں بھی ہوئی کہ علمی، ادبی، فکری، دینی، مذہبی بات جو ہے، بحث ان پرٹیکولر، وہ پبلک میں نہیں ہونی چاہیے، وہ علماء کی مجلس میں ہو، وہ سمجھ بوجھ رکھنے والوں میں ہو. میسز کے لیے زبان کچھ اور ہوتی ہے، اور بحث کے لیے یا مناظرے کے لیے obviously آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، وہ سمجھ پاتا ہے یا نہیں. آپ یہ سمجھے یا آپ نے لیسن لیا کہ پبلک میں اس طرح کی ثقیل گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو گئی ہے تو اس پہ سوری کر لینی چاہیے. بھائی یہ میرے سے بے احتیاطی والے الفاظ نکل گئے، میں معافی چاہتا ہوں. تو پھر میرا خیال اتنا بڑا ایشو بنے گا نہیں. اور پھر کیا علماء معاف کر دیں گے؟ آپ کے کیس میں بھی علماء کر دینا چاہیے معاف. بہت نکتہ چینی کی. دیکھیں دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوش کی حالت میں جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شخص گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے جس کا مطلب گستاخی کے سوا کچھ بنتا ہی نہیں ہے، اور اس کی سیرت بھی بتاتی ہے کہ یہ گستاخ ہے. جیسے ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم میں جو اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، ہر غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہوتا، تو اس کی بات کو تو ہمیں کھینچ تان کے صحیح مطلب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے تو جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ تھوڑی کوئی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون، ساحر، یہ سب کہا کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ابو جہل، ابو لہب کی اولادیں موجود ہیں. صاف لفظوں میں نبی جیسے کارٹون شائع ہوئے، معاذ اللہ، نقل کفر، تو اب اس کی تو ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے نا. لیکن ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یا وہ عام مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر اس کی بات سے کوئی ایسے الفاظ، اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس کو کم از کم یہ فوری طور پر یہ موقع دینا چاہیے. پہلی بات، آپ نے یہ الفاظ جان بوجھ کے نکالے ہیں یا غلطی سے نکلے ہیں، سلپ آف ٹنگ ہے، یہ ہے، اس کو موقع دینا چاہیے. نمبر 2، اگر جان بوجھ کے یہ الفاظ نکالے ہیں تو آپ کی نیت کیا تھی ان الفاظ سے؟ سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے؟ بعض دفعہ نبی کی سیرت پہ بیان ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پہ بیان ہو رہا ہے. بیان کرنے والا اور جو سننے والے ہیں وہ نبی کی عظمت سننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو گستاخی، جس کا مطلب گستاخی سمجھا جاتا ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بندہ گستاخی کے لیے تھوڑی ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ تو نبی کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ان الفاظ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے. یہ سب کچھ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے زیادہ تر بے گناہ لوگ جیلوں کی کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں. آپ سروے کریں، میں نے تو معلومات لی ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گستاخی نہیں کی تھی، نہ ان کا ارادہ تھا، زبان سے کوئی لفظ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، نکل کچھ اور گیا. میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 8ویں کلاس میں یا 7ویں یا 8ویں کی بات ہے، جس اسکول میں پڑھا کرتا تھا، بیس مسرور، وہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے کسی کی دیوار پہ کلر ہوا تھا نیا، تو جا کے کوئی پوسٹر لگا دیا، عید میلاد النبی کا یا کوئی بھی ایسا پوسٹر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. وہ بندہ باہر آیا، اس نے دیکھا کہ یار میری اچھی بھلی دیوار تھی، میں نیا کلر کرایا تھا، یہ پوسٹر کس نے لگا دیا؟ اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا. نیچے نالی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گر گیا. اس بندے کو نہیں تھی یہ بات اس کے علم میں، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری دیوار کو کسی نے خراب کیا ہے، یعنی پوسٹر سے خراب کیا ہے. اس کے ذہن میں تو یہ بات تھی. اس پہ جس نے پوسٹر لگایا تھا نا، اس نے گستاخی کا کیس کرا کے اس کو اندر کر دیا. اب ایسے آدمی کو تو آپ موقع تو دیں کہ بھائی میری نیت کیا تھی. یہ بالکل وہی جو کیس ہوا تھا، غلط استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا، بہت زیادہ. ایسے کیسز موجود ہیں کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ ہم بین المسالک ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اس میں علماء کے ہاں بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے نا. ہم کسی کو بیٹھ کے کافر کہہ دیں، کسی کو جہنمی کہہ دیں، کسی کو شیطان کہہ دیں، اور یہ ممبر سے کہا جا رہا ہے. ایک ممبر پہ بیٹھ کے مفتی صاحب، علامہ صاحب دوسرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے پر
یہ چوٹ کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, انگلی اٹھا رہا ہے, کسی کو جہنمی کہہ دینا, اکثر لوگ کہتے ہیں, مجھے کہنے دیجئے, مرزا جہلمی نہیں مرزا جہنمی کہتے ہیں. نہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا علماء اس طرح کرتے ہیں, میجورٹی علماء کی ایسی نہیں ہے, چند مخصوص لوگ ہیں جو اس چیز کو کیش کراتے ہیں, یعنی ان کا کوئی اور تو دین کی خدمت کا ان کا کچھ ہے ہی نہیں, تو اب انہوں نے اسی چیز کو اچھالنا ہے سوسائٹی میں, فلاں گستاخ فلاں گستاخ فلاں گستاخ. وہ جو کیس ہوا تھا اس کنٹری کا نام میں بھول گیا, وہ جو باہر کا ایک سری لنکا کا تھا شاید, وہ جی سری لنکا, اس کو کیا پتا پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا بھائی, وہ تو اردو بھی نہیں آتی اس کو قتل کر دیا گستاخی کے نام پہ. تو ایک واقعہ تو میں اکثر بیانات میں بتا چکا ہوں, ایک وکیل نے مجھے بتایا, نام ظاہر کرنے کی اس نے اجازت نہیں دی, کہ ایک صاحب نے مسجد بنائی, مسجد میں وہ دکانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو دکاندار دکان خالی نہیں کر رہا تھا, وہ امام صاحب چاہتے تھے میرا اس مسجد یہ دکان پہ ہمارا قبضہ ہو, مسجد کی کسٹڈی میں آئے. اس پہ کیس یہ کر دیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے, آپ کے نام مبارک کو معاذ اللہ نقل کفر اس نے گٹر میں ڈالا ہے. وکیل نے مجھے بتایا کہ ہم وکیل تھے اس شخص کی طرف سے جس نے گستاخی نہیں کی تھی, ہم نے جا کے وہاں چیک کیا, وہاں کوئی گٹر ہی نہیں تھا, 100% یقین ہو گیا کہ یہ شخص بری ہے, اس نے گستاخی نہیں کی ہے. کہتے ہیں لیکن کراؤڈ اتنا زیادہ کورٹ کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا کہ جج صاحب کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے اس کو بری کر دیا تو مجھے بھی ماریں گے, اور وکیل نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں بھی 100% یقین تھا کہ اگر اس کا کیس ہم جیت گئے اور ہم نے اس کو بری ذمہ کر دیا تو اگلا نمبر پھر ہمارا ہے. کہہ رہے ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے عوام, کیونکہ امام صاحب نے شور مچا دیا کہ یہ گستاخ ہے, لوگ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہے بھی کہ نہیں ہے, کوئی تحقیق کا, کیونکہ جنونی کیفیت سی ہے. تو اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا عدالت کے باہر, اور پھر ایک فرض کر لیا ہے کہ جج جو ہے وہ امریکہ سے ملا ہوا ہے, وہ باہر سے پیسے لے رہا ہے, اس کا کام ہے گستاخوں کو بری کرنا, یہ ایک ذہن بن چکا ہے. جج صاحب نے دباؤ میں جج کو نیوٹرل ہو کے کرنے ہی نہیں دیتے کام. تو کہہ رہے ہیں جج نے بھی دباؤ میں آ گیا, اس کو پتا تھا یار اس کو نہیں اندر کروں گا تو میری جان گئی, اور وکیل نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں میری بھی جان کو خطرہ تھا, تو ہم نے اس کا کیس ہم ہار گئے جان بوجھ کے. 2 بھائی تھے, دونوں کو عمر قید کی سزا ہوئی. کہہ رہے ایک تو 1 ہفتے بعد ہی پاگل ہو گیا, اور دوسرے کا نہیں پتا کیا حال ہوا اس کا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قانون غلط ہے, میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے. قانون کا استعمال, قانون کے استعمال پہ, یعنی کوئی جب کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے, دیکھیں اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے, شادی شدہ زنا کرے رجم ہے, کنوارا زنا کرے 100 کوڑے ہے. تو شریعت نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون یہ بھی بنایا کہ کوئی کسی کو زانی کہہ دینا اور بعد میں جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, ٹھیک, چوک پہ کھڑا کر کے. اس نے کسی کی عزت کو کیوں اچھالے؟ تو آپ جب کسی کے بارے میں یہ یعنی اناؤنس کر دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ فلاں گستاخ رسول ہے, اس کا سیدھا مطلب یہ ہے پاکستان میں کہ یہ واجب القتل ہے, اور مزید ایک اور مطلب اس کا یہ کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو آپ بتائیں ہماری پبلک جو ان پڑھ, زیادہ میجورٹی تو ان پڑھ ہے, اور ویسے تو ان کو نبی کی سنتوں میں اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے.